بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، علامہ اقبال کے ایک بہت ہی خوبصورت شعر کا انتہائی خوبصورت مصرع، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اسی مصرع کے ہی تناظر میں آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں اپنے اس چینل کے توسط سے ایک بہت بڑی شخصیت کے ساتھ، جو ممبر ہیں مجلس قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر کے، اور انتہائی ایک علمی شخصیت ہیں اور ایک بہت قداور شخصیت ہیں۔ ہماری یہ خوش بختی کہ آج اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں چند گھڑیاں عنایت فرمائیں حضرت اقدس مولانا پیر محمد مظہر سعید شاہ صاحب نے، تو ہم حضرت سے کچھ نشست جو ہے وہ کرتے ہیں۔ حضرت کے پاس کیونکہ بہت زیادہ وقت نہیں تھا، تو مختصر وقت کے لیے چند مختصر سوالات حضرت کی خدمت میں جو میں رکھ رہا ہوں، تو حضرت ان پہ تھوڑی سی روشنی فرما دیں گے۔ تو حضرت آپ سے جو ہے وہ انتہائی مؤدبانہ انداز میں پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ مجلس قانون ساز اسمبلی کے ممبر ہیں، تو بطور ممبر مجلس قانون ساز اسمبلی آپ کو قریباً 1.5 سال کا کم و بیش عرصہ گزر چکا ہے، تو اس 1.5 سال کے عرصے میں آپ نے کیا کیا اچیومنٹس حاصل کیں؟ کون کون سے ایسے آپ کے گولز تھے جو آپ نے سوچ رکھے تھے اور ان پر عمل درآمد ہوا، اور آپ ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کس حد تک کامیاب رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سب سے پہلے تو میں ایم کے ایس میڈیا اور ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اپنا موقف پیش کرنے کی یہ وقت دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، ہم اس وقت جو قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر ہے، وہ ایک الحمدللہ روایت پسند اسمبلی ہے اور اس کے ایک بہت اچھا اس کا ٹریک ریکارڈ ہے۔ ہم نے اس وقت جو دینی امور پر جو الحمدللہ کام کیا ہے، اس میں سب سے پہلے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے تھا، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ علاقوں میں منکرین ختم نبوت کافی ایکٹیو تھے، اور وہ ہمارے ہاں مختلف معاملات میں ہماری فیملیز کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر سماجی، عمرانی اور معاشرتی مسائل پیدا ہو جاتے تھے۔ تو ہمارے سے پچھلی اسمبلی میں ہمارے ایک اسمبلی ممبر صاحب قرارداد لائے تھے کہ نکاح نامے میں حلف کا شامل کیا جائے، ختم نبوت کا حلف ہو جس میں۔ تو الحمدللہ اس قرارداد کی روشنی میں ہم نے آتے ہی اس گورنمنٹ میں سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن کروایا، اور عملاً اس وقت الحمدللہ آزاد کشمیر کے اندر ہمارے نکاح نامے میں ختم نبوت کا حلف نامہ شامل ہے، اور تمام منکرین ختم نبوت کے انکار کا حلف نامہ شامل ہے۔ اس سے ہماری مسلمان بچیاں ان منکرین ختم نبوت کے نکاح میں جانے سے الحمدللہ محفوظ ہوئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں سرکاری طور پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کو ہم نے خاتم النبیین جو ہے وہ کروایا ہے، باقاعدہ اسمبلی میں قرارداد پیش کر اس پر پھر ایک نوٹیفیکیشن ہوا، اور اب اسمبلی کے پیپر سے لے کر تمام سرکاری پیپر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین لکھا جاتا ہے، تاکہ بچپن سے ہمارے بچوں میں اور ہماری بیوروکریسی میں، ہمارے محکمہ تعلیم میں، تمام زندگی کے شعبے سے وابستہ افراد کو یہ عقیدہ اس لفظ سے اس کا اظہار ہوتا رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارے ہاں ایک یہ تھا کہ ہم ختم نبوت کے مسئلے کو پروموٹ کریں، تو اس لیے ہم نے مختلف عوامی مراکز میں ان جگہوں کو ختم نبوت سے موسوم کرنے کے لیے ایک عرصے سے ایک کشمیر کے اندر مہم تھی کہ جو ہمارا سب سے مرکزی چوک ہے، جو ہماری سپریم کورٹ کے سامنے ہے اور سیکریٹریٹ کے پاس ہے، بڑا اہم جگہ تھی۔ تو الحمدللہ ہم نے اسمبلی میں قرارداد لا کر اس چوک کا نام ہم نے ختم نبوت چوک رکھا، اور باقاعدہ وہاں ریل کی شکل میں آیت ختم نبوت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس آیت کو وہاں نصب کرایا۔ اسی طرح ہم نے جو دیگر دینی کاموں میں تھے، ہمارے پاس کچھ عرصہ پہلے زکوٰۃ کا ڈپارٹمنٹ آیا، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو لوگوں کو زکوٰۃ ملتی ہے، ٹھیک ہے جمع بھی بہت کم ہوتی ہے، لیکن جو ملتی ہے وہ بس ہینڈ ٹو ماؤتھ قسم کی تھی، تو ہم نے اس کو الحمدللہ 100 گنا اضافہ کیا اب اس کا، اور ہر فیملی کو جو زکوٰۃ پہلے ملتی تھی اس کو ڈبل کر دیا۔ اسی طرح شادی سپورٹ فنڈ ہمارے یہاں جو ملتا تھا اس کو ہم نے 5 گنا اضافہ کر کے 12,000 سے 60,000 کیا۔ اسی طرح الحمدللہ کشمیر میں ایک ماحول ہے کہ وہاں مدارس دینیہ کے طلباء کو باقاعدہ سرکاری طور پر بھی ایک مدد ملتی ہے،
تو وہ تقریباً 700 روپے ماہانہ تھی. ہماری خواہش تھی کہ ہم اس کو 3000 روپے ماہانہ کریں، لیکن وہ بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے فی الوقت اس بجٹ میں ہم نے اس کو 700 سے 1000 کیا ہے. یہ تو وہ کام تھے جو دینی حوالے سے الحمدللہ ہوئے. اور اس کے علاوہ الحمدللہ ہم نے جو عوامی خدمت کے کام تھے، جو خدمت خلق کے کام تھے، تو اس میں نیلم کے اندر اور کشمیر کے اندر کچھ چیزیں بہت خاص ہیں. مثلا جنگلات ہیں. ان جنگلات پر صرف کشمیر کا جو ہے وہ بقا کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پنجاب کی بقا بھی انہی جنگلات سے وابستہ ہے. کیونکہ تقریباً اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دریائے ستلج تقریباً سوکھ چکا ہے، اور اسی طرح چناب کی بھی کنڈیشن یہی ہے کہ پانی کی بہت کمی ہے. راوی میں بھی پانی کی کمی ہے. لے دے کر ہمارے پاس دریائے اباسین جس کو ہم سندھ کہتے ہیں اور دریائے جہلم یہ دو رہ جاتے ہیں. تو منگلا ڈیم کا جو منبع ہے وہ دریائے کنہار، دریائے نیلم، دریائے پونچھ، دریائے جہلم، یہ 4 دریائے ہیں اور سینکڑوں نالے ہیں. اس کے اندر ہزاروں چشمے اس میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا انوائرمنٹ یہ جنگلات کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. تقریباً 70% منگلا ڈیم کا پانی پنجاب اور 30% سندھ جاتا ہے. تو یہ ایک اللہ کا سرکل ہے کہ وہاں سے پانی آتا ہے، پھر یہاں زراعت ہوتی ہے، پھر وہ اجناس اور فصل یہاں سے وہاں جاتی ہے. تو ہم نے جنگلات کے تحفظ کی ایک مہم چلائی اور باقاعدہ ممبر و محراب سے اسمبلی کے اندر، کالج یونیورسٹیز کے اندر، اور ہم نے اس میں ایک ماٹو رکھا کہ پیدائش شجر، پرورش شجر، حفاظت شجر یہ دراصل بقائے بشر ہے. تو اس انداز میں ہے کہ ہم نے درختوں کو پیدائش شجر کا کام بھی کرنا ہے، ہم نے اس کی پرورش بھی شجر بھی کرنی ہے، اور ہم نے حفاظت شجر بھی کرنی ہے جو کہ دراصل بقائے بشر ہے. تو ہم نے اسمبلی کے پلیٹ فارم پر، کالج یونیورسٹیز میں مختلف لیکچر پر، مسجد کے ممبر و محراب پر ایک مہم چلائی، اور الحمدللہ یہ کافی حد تک ہم نے لوگوں کے اندر شعور پیدا کیا ہے. اور اب ہم ایک قرارداد کے ذریعے ہم نے اسمبلی میں جنگلات کے تحفظ کا معاملہ اٹھایا. پھر ہم نے جو نیلم جو کہ کشمیر کے 48% جنگل کا رقبہ نیلم میں موجود ہے، تو ہم نے نیلم کو سلائیڈنگ ایریا بننے سے بچانے کے لیے، صحرا بننے سے بچانے کے لیے ہم نے وہاں پر چنسا مشین پر پابندی لگائی، 144 لگایا، جس کی وجہ سے تقریباً 70 سے 80% جنگلات کا تحفظ ہوا. تو ہم پرانے جنگلات کا تحفظ کر رہے ہیں. نئے جنگلات کے لیے ہم ایک نعرہ لے کر آئے ہیں، پیدائش شجر، پرورش شجر اور حفاظت شجر. اور ہم اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد یہ قانون میں ہم ترمیم کریں گے، بالخصوص محکمہ تعلیم میں، کہ ہمارا بچہ کلاس 6 سے ایک درخت کو لگائے اور 5 سال اس کی پرورش کرے. تو جس طرح نیشنل کیڈٹ کورس کرنے پر ہم اسے نمبر دیتے ہیں، اس طرح ہم اس درخت کے لگانے پر، اس کی پرورش پر اور اس کی حفاظت پر بھی اس کو میٹرک کے اندر اضافی نمبر دیں گے، تاکہ بچپن سے ہمارے معاشرے کے اندر وہ جنگلات کی تحفظ کا، اور جو کہ یہ آپ کو پتہ ہے عبادت ہے شرن بھی، تو ہم نے ایک یہ ماٹو چلایا. دوسرا، جنگلات سے ہمارا ہائیڈرل جلا ہوا ہے. جب جنگل محفوظ ہوگا تو موسمی تغیر نہیں ہوگا، بارشیں ہوگی، برف اپنی پرانی کوانٹٹی پر گرے گی، اور اس سے نالوں میں، چشموں میں، دریاؤں میں پانی آئے گا، اس سے ہماری ہائیڈرل پیدا ہو رہی ہے. اس وقت الحمدللہ ایک بہت بڑی ہائیڈرل بجلی منگلا ڈیم سے، نیلم جہلم پروجیکٹ سے، اس کے علاوہ کئی درجنوں پروجیکٹ ہیں. جاگراں فیز 1 ہے، فیز 2 ہے، فیز 4 ہے. ابھی ہم شوٹل پروجیکٹ جو اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، پھلوئی ہے، اسی طرح نگدر ہے، نیلم ہے، دواریاں ہے، اور اسی طرح جہلم میں ہے، اسی طرح باغ میں کئی ہائیڈرل پروجیکٹ ہیں جن کا اس انوائرمنٹ سے تعلق ہے. جنگلات کے تحفظ سے پانی کا تحفظ ہے، پانی سے ہائیڈرل ہے، اور اسی کے ساتھ ٹورزم بھی جڑا ہوا ہے کہ ظاہر ہے لوگ وہاں ایک خوبصورت سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق کے تحت اللہ کی یہ پوری خوبصورت سرزمین دیکھنے آتے ہیں. تو ہم ٹورزم کے اندر بھی اپنے کلچر، اپنی روایات اور اپنی ثقافت کی حفاظت کے ساتھ ٹورزم کو بھی فروغ دے رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ ایک ملٹیپل پروجیکٹ ہم عوامی خدمت کا یہ چلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد، ویسے بھی اس وقت ہمارے کشمیر کی طرف سیاحت کا ایک بہت بڑا رجحان ہے، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اس سیاحت کے رجحان میں جو اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں وہ نہ آئیں، بلکہ پازیٹیو اثرات آئیں، اور ہم اپنے کلچر، روایات اور اپنی اسلامی اقدار کے تحفظ کے ساتھ اس کام کو آگے لے جائیں. تو انشاءاللہ جس طرح ہم نے دینی جو ہے بہت ساری تحفظات کی، اصل میں مسئلہ یہ ہے جو میں آپ کے ذریعے ناظرین کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ موجودہ جمہوریت سے آپ 100% جلب نفع نہیں لے سکتے، بلکہ آپ دفع ضرر کا کام کر سکتے ہیں. اپنی کمیونٹی میں ڈیولپمنٹ کا کام، اپنی کمیونٹی کی اقدار
اقدار کی حفاظت کا کام. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کو اس طرف آنا چاہیے. دین کے جس طرح دیگر شعبے ہیں، دعوت و تبلیغ ہے، خدمت خلق ہے، تعلیم و تعلم ہے، سیاست اسلامیہ ہے، اسی طرح ایک شعبہ ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے، تزکیہ نفس ہے. یہ دین کے جتنے شعبے ہیں ان کی اپنی اپنی افادیت ہے. تو سیاست میں بھی آنا چاہیے تاکہ ہم اپنی قوم کی ترقی میں بھی حصہ لے سکیں اور اپنی اسلامی اقدار اور قوانین کی بھی حفاظت کر سکیں. اچھا حضرت، ایک اور سوال جو اسی مصرے پر عین مکمل پورا اترتا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. آپ جب سے مجلس قانون ساز اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تو ابھی آپ فرما رہے تھے آپ نے اپنی جو 1.5 سال کی کارکردگی ہے آپ نے پورا ایک پنڈورا باکس ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا کہ یہ کارکردگی آپ نے سر انجام دی اور یہ اچیومنٹس اور یہ گولز جو ہیں وہ آپ نے بطور ممبر قانون ساز اسمبلی جو ہے وہ آپ نے حاصل کیے. تو میرا اسی تناظر میں ایک سوال یہ ہے کہ آپ ایک عالم دین بھی ہیں اور پاکستان کی نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ پورے پاکستان کی چاہے وہ قومی اسمبلی ہو، چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے دیگر صوبائی اسمبلیاں ہوں، تو ان میں کسی نہ کسی مخصوص تعداد میں علماء کرام موجود ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کا سیاست میں آنا کس قدر ضروری اور کس قدر اہم ہے، اور علماء جو ہیں وہ سیاسی میدان کو علماء سے خالی کیوں نہیں رکھنا چاہیے، اور علماء جو ہیں وہ سیاست میں رہ کے کیا کیا چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ایک عام جو ممبر ہوتا ہے اسمبلی کا وہ حاصل نہیں کر سکتا؟ تو اس پر آپ ذرا روشنی ڈال دیجیے. دیکھیں، ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے اور اسلامی آئین ہے. تو اس آئین کو اور اس ملک کی جو ضروریات ہیں، جو تقاضے ہیں دین کے تمام شعبوں میں، ظاہر ہے وہ اہل علم کی ضرورت ہے. تو اہل علم کو جس طرح دین کے دیگر شعبوں میں آنا چاہیے اسی طرح سیاست میں بھی آنا چاہیے، اور الحمدللہ اس کے فوائد ہیں. ابھی خدمت خلق کے شعبے میں ہم نے جب سندھ اور بلوچستان میں اور پنجاب، جنوبی پنجاب میں اور دیگر حصوں میں جو سیلاب آیا تو آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ہمارے جو وزیر ہیں، اور اسی طرح ہمارے ایک کشمیر کا بہت بڑا ادارہ ہے کوٹ، ان کے ساتھ مل کر الحمدللہ ہماری نگرانی میں بہت بڑا کام ہوا ہے خدمت خلق کا، جس کو پوری دنیا نے دیکھا اور سراہا. تو سیاست اصل میں الناس علی دین ملوکہم، جب علماء اس کام میں آتے ہیں اور وہ اپنی امانت اور اپنی دیانت اور اپنی خدمت اور مخلصانہ انداز میں جو وہ محنت کرتے ہیں لوگوں کی خدمت خلق کا. دیکھیں جی، قرآن کے بنیادی طور پر جو 2 موضوع ہیں نا کہ قرآن کے جس حکم کو اٹھائیں یا تو وہ اللہ کی عظمت سے متعلق ہے یا مخلوق پر رحم سے متعلق ہے. مخلوق پر رحم سے متعلق خدمت خلق سے متعلق ہے. تو قرآن کے بنیادی آپ جن حکموں کو رہیں گے یا تو وہ اللہ کی عظمت سے متعلق ہیں یا مخلوق پر رحم سے متعلق ہیں. تو مخلوق پر رحم کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ سیاست ہے. اس کے ذریعے آپ خدمت خلق کے بہت سارے شعبوں میں، مثلا اگر ایک عالم آتا ہے وہ محکمہ صحت کو درست کر لیتا ہے، وہاں پر فرض شناسی لے آتا ہے، امانت لے آتا ہے. اسی طرح محکمہ تعلیم ہے، یا جنگلات کے اندر آ کر وہ تحفظ جنگلات کو بھی کر لیتا ہے. آپ دیکھیں اس وقت دنیا ماحولیات پر کس قدر محنت کر رہی ہے. اور اسی طرح ہماری اس وقت بنیادی ضرورت جو ہے وہ توانائی کا شعبہ ہے، کس قدر ہمارے ہاں اس کا فقدان پایا جاتا ہے اور لوڈ شیڈنگ ہے. ان شعبوں میں اگر اخلاص والے لوگ، مخلص لوگ، اہل علم لوگ، اہل فن لوگ، امانت اور دیانت والے لوگ، دیکھیں قوم آپ کو مسلح امامت پر کھڑا کرتی ہے، یہ امامت صغریٰ ہے. تو امامت کبریٰ ہے تخت حکومت. تو اس پر بھی علماء کو آنا چاہیے، اور اس کے الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبر سے، عجب سے اور فتنوں سے محفوظ فرمائے. تو انشاءاللہ آپ کشمیر کے اندر ایک اچھی تبدیلی کا آپ دیکھیں گے اور لوگ وہاں محسوس کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان علماء کو آگے آنا چاہیے، دین کے دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ اس شعبے میں بھی آنا چاہیے تاکہ مثبت ماحول دنیا کو ایک نظر آئے. اور جس طرح آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، جس طرح آپ تعلیم و تعلم میں دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان علماء آگے آئیں، اسی طرح سیاست میں بھی آنا چاہیے. انشاءاللہ اس کے دور رس نتائج مرتب ہوں گے. اچھا حضرت، ہمارا ایک سوال یہ ہے آپ سے، اس وقت پاکستان کی سیاست جو ایک عدم استحکام کا شکار ہو چکی ہے، اور خاص طور پر میں یہاں یہ بات عرض کروں گا کہ پاکستانی سیاسی اختلافات اس قدر شدت اختیار کر چکے ہیں کہ جماعتوں کے سربراہان تو دور کی بات ہے، یعنی عام جماعت کے، سیاسی جماعت کا ایک عام کارکن دوسری سیاسی جماعت کے کارکن کے ساتھ سلام لینے کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو یہ اختلافات کی وجہ سے نقصان میرے ملک عزیز پاکستان کا ہو رہا ہے.
تو اس حوالے سے چونکہ شاہ جی آپ ایک 2 سال تقریباً آپ نے کشمیر پارلیمنٹ کے اندر وقت گزارا ہے، تو آپ کی وہاں ہمیں سیاسی تحریک اور سیاسی محنت ہمیں جو نظر آ رہی ہے، جس کے فوائد ہمیں وہ پورے پاکستان کو نظر آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ پاکستان کی سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا اپنی ایک رائے دینا چاہیں گے ہمارے آڈینس کو، ہمارے ناظرین کو، تاکہ آپ کا یہ پیغام پورے پاکستان میں جائے، اور جو یہ ایک پاکستانی سیاست غیر مستحکم ہوئی ہے تو یہ کس طرح ایک مستحکم ہو جائے اور آپس کے یہ اختلافات ختم ہو کر صرف پاکستان کے لیے سارے جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، انتہا پسندی کسی بھی شعبے میں نہیں ہونی چاہیے. لوگ یہاں پر بہت زیادہ مذہبی انتہا پسندی پر بات کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتہا پسندی کسی بھی شعبے میں نہیں ہونی چاہیے. اس وقت ہمارے ماحول میں سیاسی انتہا پسندی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور ایک دوسرے سے نفرت بڑھ چکی ہے. اس وقت جو ہمارے ملک کی معاشی صورتحال ہے، جو ہماری زمینی صورتحال ہے، جو ہماری زمینی حقائق ہیں، اس کے مد نظر ہمیں اب سیاست جماعتوں سے اور برادریوں سے اور فرقہ وارانہ تعصبات سے بالا تر ہو کر کرنی چاہیے. اور ہم نے کشمیر میں ایک مثبت وہ جو ہے پیش رفت یہ کی ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی مخصوص جماعت کے نمائندے نہیں ہیں، ہم کسی مخصوص گروہ کے نمائندے نہیں ہیں، ہم ملت کشمیر کے نمائندے ہیں. اور ہمارا اعزاز یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور ہدی للعالمین جیسا نظام رکھتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جغرافیے میں اور برادری میں لسانیت کے ہمیں جو ہے وہ سرکل میں بند نہیں کیا، تو ایک مسلمان کو اقبال کے شعر کے مطابق کہ ہر ملک ماست کے ملک خدا ماست کے تحت بہت وسیع ویژن کے ساتھ پورے عالم کی فکر کرتے ہوئے، پورے عالم کو مد نظر رکھتے ہوئے، ایک زمانے میں ہم رولنگ پارٹی تھی، ہم جو کچھ اگلتے تھے دنیا نگلتی تھی. اب اس کے بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ برعکس صورتحال ہے. تو اس برعکس صورتحال کو پہلے سے واپس لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سینوں میں وسعت دیں، ہم اپنے سیاسی انتشار کو اتفاق و اتحاد میں بدلیں، ایک دوسرے کے لیے ہم رستہ دیں اور اس کو کفر کی حد تک نہ لے جائیں، نفرتوں کی اس کنارے تک نہ چلے جائیں جہاں سے ملک خدا نخواستہ انتشار اور بدامنی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں اس وقت وطن عزیز کی حالات کو مد نظر رکھ کر اپنے دماغوں میں، اپنے دلوں میں اور اپنی نظر میں، اپنے ویژن میں وسعت پیدا کرنی پڑے گی اور ایک دوسرے کو جگہ دینی پڑے گی، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جغرافیائی تعصب سے بالا تر ہو کر حضرت صہیب رومی کو سینے سے لگایا، حضرت سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا سلمان منا اہل البیت، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام مسلم معاشرے میں اس وقت حاصل تھا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جغرافیائی، لسانی، برادری اور جماعتی تعصب سے ہٹ کر ہمیں ملک اور ملت کی خدمت کرنی چاہیے. میری دعا ہے رمضان کی ان گھڑیوں میں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس درد کو سمجھتے ہوئے اپنے دلوں میں وسعت پیدا کریں اور پاکستان کو ہم ایک اچھی جو ہے صورتحال کی طرف لے جائیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھا ماحول پیدا کریں.